ابن سعد کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام نے نکاح کے موقع پہ فرمایا تھا کہ جس طرح میں نے تمہاری اور بہنوں کو یعنی سوکنوں کو دیا ہے تم کو بھی دوں گا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، جتنا اوروں کو دیا اتنا ہی تمہیں دوں گا۔ چنانچہ 2 چکیاں، 2 گھڑے، 1 تکیہ یہ آپ نے دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہی روایت سبل الہدا میں بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے پہلی شادی سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل روایت میں ان کو آتا ہے انہوں نے ولی بن کر اپنی والدہ کی جب نبی علیہ السلام سے شادی کی، نکاح کروایا، تو اس وقت انہوں نے بھی یہی بات روایت کی ہے، اور راوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ بلکہ راوی نے خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ فلاں فلاں اور جو بیویاں ہیں نبی علیہ السلام کی ان کو کیا ملا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ 2 درہم جس سے وہ اپنے آپ کو بنا سنوار لے یا اپنی کوئی ضرورت کی چیز پوری کر لے، 2 چکیاں، 1 تکیہ یا گدا اور ایک اس طرح کی چیزیں انہوں نے بتائیں۔ تو 2-3 روایات کے اندر یہی بات ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے تمام ازواج مطہرات کی جو ضروریات کی چیزیں تھیں از خود اپنے مال سے پوری کی، اور کہیں سے کوئی جہیز وغیرہ کا سلسلہ نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے، ہجرت کی تھی، تو عام مہاجروں کی طرح آپ بھی فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہی گرفتار تھے، نہ ان کے پاس اپنا کوئی مال تھا نہ مکان۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کچھ 2 مہر کے طور پر، انہوں نے کہا ما عندی شیء، میرے پاس سے کچھ نہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ جیسا کہ پہلے گزرا اس طرح سے ہوا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی کام کروائے وہ مربی ہونے کی حیثیت سے کروائے، سسر ہونے کی حیثیت سے نہیں کروائے۔ اور اسلام نے شادی کو انتہائی سادگی کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا اور برکتوں کی باتیں فرمائیں۔ جس شادی کے اندر جتنی آسانی ہوگی، جتنا کم خرچہ ہوگا، اتنی برکت ہوگی۔ جب ہم خرچہ زیادہ کرتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں برکتوں کی ضرورت نہیں، گو ہم سوچ نہیں رہے ہوتے ایسا، لیکن عملاً ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں برکت کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے کم سے کم خرچ کی تاکید کی۔ تو جہیز جو ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے شوہر کے اوپر نفقہ واجب کیا ہے، نان نفقہ واجب کیا ہے۔ بھئی کھانے پینے کی چیزیں اگر اس نے دینی ہیں تو رہنے سہنے کی چیزیں بھی اسی نے دینی ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو تمام چیزیں نان نفقہ کے اندر آتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کھانا پینا تو نان نفقہ میں آ گیا اور یہ جہیز کا جو سامان جس نام سے آتا ہے یہ نان نفقہ میں نہیں آیا۔ گھر کی ضرورت کی تمام چیزیں یہ نان نفقہ کے اندر ہی آتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں سب سے زیادہ حق ادا کرنے والے تھے۔ اگر بیٹیوں کو جہیز دینا یہ کوئی خاص اس کے اندر کوئی حکمت ہوتی تو کوئی ایک حدیث تو مل ہی جاتی، نبی علیہ السلام کا عمل مل جاتا۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو بیٹیوں کی شادی میں یا بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی میں جنت سے بھی جہیز منگوا کے دے سکتے تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا۔ تو جتنی آسانی کے ساتھ سادگی کے ساتھ معاملہ ہو اتنا ہی معاملہ آسان ہوگا۔ اب جہیز کا مطالبہ کرنا اس کی کیا حیثیت ہے؟ لڑکی والوں اور لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے مطالبہ کرنا اس کی کیا حیثیت ہے؟ علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ اسلام کے اندر اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی بھی ترتیب نہیں، نہ یہ کتاب اللہ میں ہے، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، نہ صحابہ کے طریقے پر ہے، نہ تابعین کے طریقے پر ہے، کسی بھی نیک آدمی کے طریقے پر نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کے اور نبی کے کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، نبی کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ تو کامل اتباع کے اوپر یہ نعمتیں ملا کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔